اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلے جی، اب ہم نے یہ پارٹ تو کر لی ہے کہ ہم سے نماز میں اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں، اوبیڈینس اور ہیوملٹی، ٹوٹل ہمارا دل اسی ایکٹیویٹی میں ہو، اور ہمارا نہیں ہوتا جو بھی کوئی مسئلہ ہے اس کی پہلے کازز پتہ ہونی چاہیے، اور ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم کرنا کیا ہے۔ تو کازز کو کیا ایڈریس کریں کہ مثلا میننگ اور پرپز ہمیں پتہ ہو تو کیسے ایڈریس کریں۔ ون، نماز کا مطلب آتا ہو، اللہ تعالیٰ کی قدر ہو، اصل بات یہ ہے۔ آپ اوبیڈینس اسی کی کر سکتے ہیں اور اسی کے سامنے ہمبل ہو سکتے ہیں جس کی آپ کو قدر ہو، اور قدر ہوگی اللہ تعالیٰ کی جو ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ایک تو صفات کو سمجھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کیا کریں گے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ نعمتیں میری کاؤنٹ کرو گے، کاؤنٹ کر نہیں سکتے۔ نمبر ٹو، جو بات ہم نے ایک کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو سمجھنا، ان کا مطلب سمجھنا، اور وہ ہماری زندگی میں کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، پھر ان سے ہمارے اخلاق پہ کیا فرق ہونا چاہیے، اس پہ ایک ہم نے پلے لسٹ ڈالی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ تو امام غزالی اس پہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی کتابیں آپ تھوڑے سے بڑے ہو کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ۔ ابن عربی میں نے بھی بہت ہی لکھا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ڈیپ ہے، وہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ بات، پھر ان چیزوں کی عادت ہم ڈالیں کہ جب اذان ہو رہی ہے تو ٹوٹل کنسنٹریشن سے سنیں، باقی کام چھوڑ دیں، رائٹ۔ وضو ٹوٹل توجہ سے کریں، اس ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو کے کریں۔ وہ جو ہم اپنے منہ کے اوپر پانی لگاتے ہیں اور ادھر لگاتے ہیں اور ادھر لگاتے ہیں، تو اس ٹچ کو فیل کریں، انجوائے کریں، ریلیکس۔ وضو از اے ویری ویری ریلیکسنگ ایکٹیویٹی اگر سوچ سمجھ کے کانشیسلی کی جائے تو۔ اگر ہم اوپر اوپر سے کی جائے اور باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو پھر اٹس ناٹ۔ اسی طرح نماز کو پھر اچھی طرح سیکھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ ہم نے نماز سیکھی 6-7 سال پہلے سکولوں میں اور مسجدوں میں، تو وہ کلاس 3 لیول کی نماز سکھاتے ہیں، اس کے بعد کبھی زندگی میں کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ تو ایک یہ بات یہاں سے پتہ چلتی کہ نماز سیکھنی چاہیے بہت اچھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں ہاں ایٹ دا اینڈ جب ہم نے وہ 40-50 گھنٹے تھے وہ ختم کر لیے ان 2-3 منتھس، تو بچوں سے میں نے پوچھا کہ سب سے اہم ترین بات نماز کی کیا ہے۔ جو سب سے ریٹارڈڈ بچہ تھا، جو چیلنج بچہ تھا، جس کے منہ سے رالیں ٹپکتی تھیں اور اس ٹائپ کا، دوسرے بچوں سے پیچھے تھا، سب سے خوبصورت ترین بات، مجھے زندگی میں اتنی خوبصورت ترین بات نماز میں کسی نے نہیں کی، اس نے کہا انکل نماز کا یہ ہے کہ جب نماز پہ جائیں نا تو باقی سارے کام بھول جانے چاہیے۔ آئی تھنک اٹ واز دا بیسٹ ایڈوائس اینی بڈی کین کوڈ گیو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں، باقی تو ڈیٹیلز ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ قرآن سے زیادہ ہوتا ہے خشوع، فوکس، کنسنٹریشن، ہیوملٹی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن جو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ صورتیں اس میں پڑھتے ہیں، کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ صورتیں پڑھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گروپ میں پڑھتے تھے نماز میں، اس پہ اب بعد میں ہم بات کریں گے۔ تو وہ جو صورتیں ہیں نا، ان کے میننگ آنے چاہیے، خود نماز کا میننگ آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ کا میننگ نہیں آتا تو ہم تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو منہ سے ادا تو کر رہے ہیں لیکن وی ڈونٹ نو واٹ وی آر سیئنگ، سمجھ آ گئی نا آپ کو۔ تو ایک بات، پھر ہر رکن کا، نماز کے ہر رکن کا، چاہے وہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے، جلسہ ہے، تشہد ہے، طریقے سے کریں، اس کا حق ادا کریں، سمجھ آ گئی نا۔ تو اس کا حق ادا کرنے کا مطلب کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں میری نظر کدھر ہونی ہے، یہاں میرے نظر ادھر کدھر ہونی ہے، یہاں میرے بازوؤں کی کیا کنڈیشن ہونی ہے، میں نے کس ترتیب سے جانا ہے، کس ترتیب سے آنا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو کہ اگر آپ نے کوئی ایک چیز سیکھنی وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں آتے ہیں نا، تو ایک دفعہ ہمارا جسم بالکل موشن لیس، اسٹینڈ اسٹل ہو جانا چاہیے فار کپل آف سیکنڈس۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہو کے اور ابھی پوری طرح اسٹل نہیں ہوئے اور واپس چلیں، اسٹل میں نے موشن لیس، بالکل کوئی حرکت نہ ہو، پھر آپ جائیں، سمجھا کی بات۔ اس کو کہتے ہیں تعدیل، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ پھر صورت کی سلیکشن، اس پہ ہم بعد میں بھی ایک دفعہ بات کریں گے۔ جگہ اور ڈریس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم عام طور پہ نماز کے لیے ہمیں بھیڑا سا ڈریس پہن لیتے ہیں، خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں جو لوگ ورک شاپوں میں کام کرتے ہیں وہ کوڑا سا ڈریس پہن کے نماز پہ چلے جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے اچھا ڈریس پہن کے جائیں، اور ہمارے پرانے ائمہ جو تھے اپنا بیسٹ ڈریس نماز کے لیے پہنتے تھے،
ٹھیک ہے. اور گھر میں بھی, جہاں پہ بھی, آفس میں, ایک بڑی اچھا خوبصورت سا کارنر بنانا چاہیے جہاں پہ بڑا سکون سے بندہ نماز پڑھے, جس میں ڈسٹریکشنز نہ ہوں, اس سے فرق پڑتا ہے. اور پھر نماز کے اینڈ پہ جو ذکر ہے وہ بھی بہت از ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ کہ اس میں ہم کریں. تو ان ساری باتوں سے جو بات نکلی ہے نا, ہمارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بھی کئی لیولز ہیں, کئی درجے ہیں. ایک نماز کا درجہ ہے کہ جس میں ایکچولی پڑھ رہا ہوں, ٹھونگے مار رہا ہوں, لیکن میں دل و دماغ میرا ادھر نہیں ہے. ٹائمنگ کا ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ اولین وقت میں نماز پڑھیں گے تو سکون سے پڑھیں گے, آخر میں پڑھیں گے تو آپ کو نماز ختم کرنے کی جلدی ہوگی کیونکہ سورج ڈوب رہا ہے. جیسے آج کل سردیاں ہیں اور عصر کی نماز کے بعد کتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, تو اس لیے ایز سون ایز یو لسن ٹو اذان گو فار نماز. دوسرا ہوتا ہے کہ جس میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے لگاتار وسوسے آ رہے ہیں, لگاتار وسوسے, دماغ میں مختلف خیالات آ رہے ہیں. یہ جو وسوسے آتے ہیں نا, یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں, اور شیطان کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے, ان قید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کے جو طریقے ہیں نا, حملے ہیں, بالکل کمزور ہیں. لیکن ہم نے اگر اپنے آپ کو تیار کیا ہوا, تو اگر ہم نے اعوذ باللہ دل سے مانگا ہے, تو یا اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں, تو وہ طریقے سے کیا. تیسرا لیول ہے کہ جس میں بار بار کنسنٹریشن لیتا ہوں, پھر کنسنٹریشن چلی جاتی ہے, پھر میں نماز میں آتا ہوں, پھر مجھے کہیں خیال چلا جاتا ہے, پھر نماز میں آتا ہوں, پھر خیال چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کانسٹنٹلی کوشش تو کر رہا ہوں نا کہ مجھے پھر اللہ کا خیال آئے, پھر نماز کا خیال آئے. ٹھیک, تو اس میں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتے ہیں الٹا دو کا, کہ یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کوشش جہاد بھی کر رہا ہے کہ میں واپس آؤں. یہ لیول تو کم از کم ہونا چاہیے. چوتھا لیول ہے کہ جس میں آپ پورے طریقے سے اور پرفیکشن سے نماز پڑھتے ہیں. پانچواں ہائیسٹ لیول ہے کہ جس میں آپ بالکل یہ سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. سمجھ آ گئی نا, یہ لیول ہونا چاہیے, تو ہائیسٹ لیول. تو پہلے دو لیول جو ہے نا, یہ سب, یہ والا لیول جو آپ گئے اور آ گئے, یہ تو پنشیبل ہے, اس پہ تو سزا مل سکتی ہے. دوسرے لیول پہ بھی مواخذہ ہو سکتا ہے, اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے بندہ. تو یہ باتیں اسی طرح ہماری اسٹڈی میں بھی امپورٹنٹ ہیں. اسٹڈی اٹ سیلف, علم سیکھنا کوئی بورنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے. بورنگ یہ ہے کہ ہمارا اس میں دل و دماغ نہیں ہوتا, ہم کوئی اور سوچ رہے ہوتے ہیں, یا پچھلی بات یا اگلی بات یا بعد میں کھیلنا ہے. وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ. سمجھا گی بات آپ کو؟ سو ان چیزوں کو ہم ایڈریس کریں گے, لیکن اینڈ پہ جو بات نکلتی ہیں وہ دو باتیں. ون, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ طریقے ہیں جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, سنت. تو خشوع کا ایک ہی مطلب نکلا کہ جتنا زیادہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے اتنا خشوع آئے گا. پلین. اور دوسری بات, انڈر لائنگ جو کاز نکلی وہ ایک ہی نکلی کہ ہمیں اوبیڈینس اور ہیوملٹی اتنی ہی آئے گی جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر, تشکر, تعارف اور رعب ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ہوگا, محبت ہوگی, خوف ہوگا. تو اللہ سے تعلق ہم پیدا کریں, کتنی اس کی نعمتیں ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک, اور اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنے کی کوشش کریں. خشوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا نام ہے. اوکے, ونشهد ان لا الہ الا اللہ.